میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا اکثر. وہ واقعہ کیا ہے کہ وہ پہلے ایک بادشاہ گزرے. تو مجھے یہ تاریخی واقعات تو یاد رہتے ہیں, ان کے نام کرداروں کے یاد نہیں رہتے, کیونکہ میری نظر میں پھر ایکس وائی زیڈ کر کے سنا دیتا ہوں میں, بعض دفعہ غلط نام بھی لگا دیتا ہوں میں. تو وہ ایک بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں میں ہی قریب میں, اس کی بیوی شیعہ تھی, شیعہ مسلک کو. پہلے زمانے میں شیعہ بھی بڑی معتدل بھی ہوا کرتے تھے, تو شیعہ مذہب کی تھی اس کی زوجہ. تو وہ کیا ہوا ہے کہ مناظرہ ہوا. کسی کو بادشاہ کا نام یاد ہے تو بتائے بھائی. شاہ جہاں بادشاہ تھا شاید, ہے جہانگیر نہیں, جہانگیر نہیں تھا. خیر, تو میاں بیوی میں بحث مباحثہ ہوتا تھا. وہ شیعہ بیوی تھی, وہ کہتی ہے ہمارا مذہب صحیح ہے, وہ کہتا ہے ہمارا مذہب صحیح ہے. تو ایک دن کیا ہوا, دونوں نے کہا چلو جی مناظرہ کرتے ہیں, تم اپنے مولویوں کو بلاؤ, میں اپنے مولویوں کو بلاتا ہوں. میاں بیوی میں کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ اس کی معشوقہ بھی تھی, اس کی جو بیوی تھی نا معشوقہ تھی, عشق کی شادی ہوئی تھی. تو ورنہ بیوی آج کل کہاں معشوقہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو وہ مناظرے کے لیے آ گئے دونوں طرف سے, ادھر سے سنی مولوی آ گئے, ادھر سے شیعہ مولوی آ گئے. مناظرہ ہوا تو وہ سنی مولوی جیت گئے مناظرہ, اور بہت ہی خاندانی طریقے سے جیتے. انہوں نے وہ شیعہ مولوی کو بہت ہی رسوا کر دیا مناظرے کے دوران نا, بالکل ہی ان کو وہ ایسے کر دیا بالکل. اب یہ جو بیچاری بیوی تھی نا اس کا بیچاری کا منہ لٹک گیا کہ یار تم نے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے. تو اس نے اپنے شوہر کو طنز کیا کہ بھائی تم نے تو مجھے دل دیا ہے, اور میں تمہاری محبوبہ ہوں, اور محبوبہ کو ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. تو اس نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھو میں نے تجھے دل دیا ہے, ایمان بولو بھائی نہیں دیا. دل دیا ہے, ایمان نہیں دیا. مذہب ہمارا وہی ہے, مگر سنی ہے تو کیا ہے, سنی ہے. مسلم ہے تو کیا ہے, مسلم ہے. مذہب پہ تھوڑی کمپرومائز ہوگا. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, فارن کنٹریز میں رہتے ہیں, وہاں جا کے ان سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انگریزوں کی اچھی خصوصیات سے متاثر ہو کر, ٹھیک ہے ان میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں. پہلی بات ان کا رنگ گورا ہے, کتنی اچھی کوالٹی ہے ان کے اندر, سانولے بھی نہیں ہوتے, پورے گورے چٹے ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے کہتا ہوں, لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں صاحب مجھے پیچھے کہ یار وہ انگریز ہیں, انگریزوں میں خوبیاں بھی تو ہیں بہت ساری. میں نے آپ تو خوبیوں کو تو ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے کب کہا کہ میں خوبیوں کا ذکر قائل نہیں ہوں. کہہ رہے مثلاً کوئی خوبی, میں نے کہا سب سے بڑی خوبی وہ گورے ہیں. ہاں وہ یہی کہہ رہے تھے گورے کی خصوصیات بھی تو. میں نے کہا گورے کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وہ گورا ہے. گورے رنگ کی بڑی ویلیو بھائی. جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو سب سے پہلے لڑکی کا کیا دیکھا جاتا ہے, کلر دیکھا جاتا ہے. ناک نقش بعد میں دیکھے جاتے ہیں, آج کل بات کر رہا ہوں, اخلاق بھی بعد میں دیکھے جاتے ہیں. تو انگریز سارے گورے ہوتے ہیں, تو ان کی بعض خوبیاں بھی ہیں, وہ دیکھ کے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو اپنے مولوی لوگ کیا برے لگنے لگتے ہیں. یاد رکھو مذہب میں شیطان ڈاکہ سب سے پہلے جب ڈالتا ہے نا تو آپ کے دل میں علماء سے نفرت پیدا کر دیتا ہے. پہلے تو یہ آتا ہے کہ یار میں مذہب کو تو مانتا ہوں لیکن ان مولویوں کو نہیں مانتا. میں سمجھ میں آ رہی بات, مذہب کو تو مانتا ہوں ان مولویوں کو نہیں مانتا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد یا تو وہی ہے اس کی نسل میں, وہ کہتے ہیں میں مولویوں کو بھی نہیں مانتا اور مذہب کو بھی نہیں مانتا. گمراہ ہو جاتے ہیں. مذہب کو اگر مانتے بھی ہیں تو نام کے مانتے ہیں, کوئی قادیانی ہو جاتا ہے, کوئی کیا بن جاتا ہے, کوئی منکر حدیث چلا جاتا ہے. جن لوگوں کا مولویوں سے تعلق رہتا ہے, علماء سے تعلق رہتا ہے, ایمان کی حفاظت صرف اور صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے. ہاں مولویوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. سب سے پہلے اللہ اس کا رسول ہے, اور اللہ اس کے رسول کی باتیں فطرت کو اپیل کرتی ہیں, اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جو بھی جائے گا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. کوئی گے سیکس کی طرف جا رہا ہے, لڑکوں سے لڑکوں کی میرج ہو رہی ہے, کیا یہ کوئی باتیں ہیں؟ یہ کوئی مہذب قوم کی علامتیں ہیں؟ قانون بنا کے پاس کیا جا رہا ہے. نہ والدین کے حقوق ہیں, نہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں. ایک عجیب انسان کو حیوان اور درندہ بنا دیا. میت کا حال دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو علماء اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ کسی کو گردہ بھی دیا جائے کہ نہیں دیا جائے, اور ان کے ہاں کیا ہے, جیسے ہی مرا سارے چانپے وانپے جو ہے نا پھیپڑے, ایسی پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ کوئی جنازے کا تو تصور ہی نہیں ہے. کتنی عزت کے ساتھ ہم لوگ دفن کرتے ہیں میت کو, غسل دے کے, جنازہ پڑھ کے, تکبیرات کہتے ہیں اس کے اوپر, درود شریف پڑھتے ہیں, پھر قبلہ رخ لٹاتے ہیں, پھر قبر پہ بھی دعائیں مانگتے ہیں کھڑے ہو کر. وہاں جو لوگ لبرل ہیں نا, جو مذہب سے دور ہو گئے, ان کی حالت جا کے دیکھو. یوٹیوب بھی عجیب چیز ہے بھائی. میں نے کچھ سرچ کیا کہ دنیا کے مشہور لوگوں کا مرنے کے بعد یا موت کے وقت انجام کیا ہوتا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, صرف مشہور ہیں, چند ایک کو چھوڑ کر ان کا بڑھاپا انتہائی خطرناک ہے, جن میں سر فہرست فنکار اور اداکار ہوتے ہیں.
جن کو دنیا میں سب سے زیادہ شہرت ملی تھی بڑھاپے میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وجہ شہرت تھی انٹرٹینمنٹ, اور بڑھاپے میں انٹرٹینمنٹ. اگر کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے عزت ملی ہے تو بڑھاپے میں اس ہیروئن کو عزت ملے گی؟ بولیں گے بھائی مس انڈیا ہوگی یا مس پاکستان یا مس ورلڈ ہوگی, تھی نا, اب تھوڑی, اب تو کسی کی نانی ہے کسی کی دادی ہے. اور پھر بھی غنیمت تھی کسی کی نانی دادی بن جاتی, یہ بیچاریاں تو نانی دادی بننے کی توفیق بھی بولو بھائی نہیں ملتی. بچے لے کے پالے ہوئے ہوتے ہیں, شادیاں لیٹ سے ہوتی ہیں, پھر وہ فٹنس خراب نہ ہو جائے تو بچہ ہی نہیں ہو رہا, فطرت کے خلاف زندگی, اور پھر جو بڑھاپا, اور مرنے کے بعد تو میں نے کل کی بات ہے, کل رات سرچ کیا کہ مشہور لوگ ان کی قبریں یوٹیوب میں, ہر جو بھی لکھو نا ایک چیز ہے گوگل نہیں بتاتا. کئی دفعہ لکھا بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ, نہیں یار گوگل کوئی جواب ہی نہیں دیتا. یا تو ہونا کچھ بول دے بھائی میں تلاش کر رہا ہوں ذرا صبر کرو. بھائی کچھ تو رسپانس دے, ہم تو کہتے ہیں بھائی کچھ تو بتا, بالکل ایسے سم بکمن بن جاتا ہے, یار کیا پوچھ لیا. تو وہ جن سائنسدانوں نے گوگل بنایا ہے نا, وہ بھی ابھی تک تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی تحقیق سامنے آئی تو تھیوریز ہیں ان کی, کچھ ابھی تک تحقیق کچھ نہیں ہے, تو ہر چیز آ جاتی ہے گوگل میں. تو میں نے لکھا, میں نے کہا یار ان کی قبریں, تو پاکستان کے مشہور کچھ اداکار تھے, ہم بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ بعد میں اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی, تو ڈرامے ورامے دیکھا کرتے تھے. ہمارے زمانے کے کچھ اداکار تھے, ان کے نام لکھ کے میں نے سرچ کیا, پتہ چلا ایک کی قبر پتہ نہیں کہاں ہے, اور اس قبر پہ کوئی بھی نہیں جا رہا. تو ایسی ویران قبریں, کوئی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جاتا ان کے اوپر. تو یہ اس لیے بھائی دنیا کی بھلائی بھی کس میں ہے؟ شریعت کو فالو کرنے میں ہے. دنیا بھی مزے کی گزرے گی, اور پیچھے لوگ مرنے کے بعد دعائیں مانگنے, فنکاروں کے لیے دعائیں نہیں مانگی جاتی مرنے کے بعد, اوپر سے کچھ قرآن خوانیاں ہو جاتی ہیں ٹوپی ڈرامہ دکھانے کے لیے دنیا کو. بچ ہم بھی آئے تھے ٹھیک ہے, اپنی تصویر کھنچوا لی, میں بھی آیا تھا, آ گئے اخبار میں جا رہا ہوں, السلام علیکم. یہ ہوتا ہے, دل سے کوئی دعائیں نہیں مانگتا. لیکن اگر اپنے گھر کو میں دین لے کر آئے, مرو گے تو ساری زندگی بچے دعائیں مانگتے رہیں گے. ان کو پتہ ہے ہماری دعا جب تک قبول نہیں ہوگی, جب تک والدین کے لیے دعا نہیں کریں گے ہم, قبول نہیں ہوگی ہماری دعا. دعائیں مانگیں گے آپ کے لیے, یاد کریں گے آپ کو. دین کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو ہمارے جب والد صاحب کا انتقال ہوا نا, تو مجھے اتنا غم تھا, مجھے سکون نہیں آ رہا تھا. ہمارے استاذ نے ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا بھائی یہ رشتہ ختم تھوڑی ہوا ہے, وہ پہلے وطن پہنچ گئے, آپ تھوڑی لیٹ پہنچ رہے ہو, اگلے ٹرین سے آپ پہنچ رہے ہو, تو برزخ میں ملاقات ہو جائے گی. تو مجھے اتنی تسلی ہوگی بھائی ختم تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہندو کہتے ہیں ختم, ہندو بھی کہتے ہیں اگلے جنم میں ملاقات ہوگی, لیکن وہ اتنی خطرناک ملاقات کرواتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے ملاقات, وہ کہتے ہیں اگر برے اعمال تھے تو گدھے بھی بن سکتے ہو. اب ابا کے اچھے اعمال تھے, وہ جناب بادشاہ بن گئے, اور آپ کیا بن گئے؟ گدھے بن گئے. تو عجیب سا ہو جائے گا نا. تو وہ اگلے جنم ونم, اسلام بھی یہ کہتا ہے, تمام آسمانی مذاہب یہ کہتے ہیں بھائی برزخ کی ایک زندگی ہے, جب آپ مرتے ہو تو روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اور جنت میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل و عیال کو اللہ اکٹھا رکھیں گے. تو اس لیے ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ ختم تھوڑی ہے, وہ سفر تھا, ان کی ٹرین پہلے پہنچ گئی ہے, ہماری ہے اگلا اسٹیشن کس کا ہے؟ ہمارا, ہم بھی اتر رہے ہیں, سب وہی ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. تو دین کا رشتہ کبھی بھی ختم بولو بھائی نہیں ہوتا, نہ ماں باپ کا ختم, نہ میاں بیوی کا ختم, نہ اولاد کا ختم, اور دوست احباب کا بھی ختم نہیں ہوتا. صحابہ کرام موت کے وقت خوش ہوتے تھے. ایک صحابی تھے, ان کی جب موت کا وقت آیا نا, طاعون کی پھنسی نکل گئی ان کو, تو لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں آپ. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنا جائز نہیں ہے. تو ان کی بھی پھنسی نکل گئی. طاعون کی پھنسی نکلتی ہے 24 گھنٹے میں انسان مر جاتا ہے. جب ان کے پھنسی نکلی, لوگوں نے کہا کہ آپ کی بھی اب 24 گھنٹے میں موت ہو جائے گی, ہم آپ کو منع کر رہے تھے نہیں رہو یہاں پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ جو پھنسی ہے نا سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. غدن سوف نلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, ان قریب میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اس لیے مسلمان کے لیے تو کوئی خوشی ہے. اور اگر پڑ گئے ان چکروں میں, اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے, تو جوانی کے کچھ عیاشیاں ہیں, تھوڑے دن کے مزے اڑا لو گے. 500 کا بیلنس اس نے ڈال دیا, 1000 کا آپ نے ڈال دیا, کچھ تھوڑی سی گپے لگا لی, ہاں ہو گیا, آج وہ ناراض ہے, آج اس کو منا لیا. یہی چل رہا ہے آج کل. اور میری اتنی گرل فرینڈ ہے, میری اتنی دوستیاں ہیں, دیکھو یہ دوستوں کو فخر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو بس یہی ہے, کب تک رہے گا بھائی یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا, جوانی میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں
حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. بڑھاپے میں پھر بولو گے یار میرے پاس 4 حکیم ہیں, ٹھیک ہے, یہ والا بڑا خاندانی حکیم ہے, یہ بڑا ٹائٹ حکیم ہے, یہ اس سے بھی ٹائٹ حکیم ہے, اور ایک گردوں کا ڈاکٹر بھی رکھا ہوا ہے میں نے محلے میں, اور ایک ہے ہر وقت میری شوگر چیک کرتا رہتا ہے. یہ ہو جائے گا, سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے انسان کا بچہ بن جائے آدمی. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت